بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة
إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالبركة صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ماضي خدمت وچ جی بندہ ساری رات کھلے ماں
سامعین ذی وقار حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ دا بے حد بے حساب تے بے شمار شکر ہے جنہیں اج دی انہا عظیم تے سعادت والیاں گھڑیاں دے اندر سانو اپنے پاک گھر دے اندر آ کے اپنے دین متین نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آؤ سارے رل مل کے دعا کریے، پاک پروردگار صدقہ اپنے سونے نبی دا سانو قرآن تے حدیث دیاں سونیاں تے سچیاں تے سچیاں گلاں سنن دی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھن دی بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کرن دی توفیق بھی عطا فرمائے تے اگے پہنچان دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، تمہیں یاد ہوئے گا گزشتہ جمعہ المبارک دے والدین دی عظمت و شان دے والے نال مختصر جا ذکر کر کے والد دی عظمت اور شان دے والے نال ایک دو گلاں تواڈے سامنے پیش کیتیاں سن۔ اج کریمہ دا ترجمہ کر کے مختصر جا ترجمہ کر کے پھر والدہ دی عظمت اور شان دے والے نال ایک دو گلاں تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے۔ دعا کرو رب سانو سمجھان تو بعد عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جہے ورگی کائنات دے اندر اور کوئی ہستی اور کوئی رشتہ ایسا نہیں۔ رب نے اپنے محبوب نو جڑیاں شاناں جڑیاں رفتاں جڑیاں فضیلتاں عطا فرمائیاں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی اپنی امت نال شفقت تے پیار ہے، وہ تے ہے ہی بڑا بڑا۔ رشتہ داراں دے وچوں، عزیزاں دے وچوں اور غیر رشتہ داراں دے وچوں بھی ماں تو ود کے کوئی ہمدرد کسی دی ہو نہیں سکتی، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ میرے رب نے اپنی سونی دے لارائب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، فرمایا اسا انسان نو حکم دے دیتا ہے کہ وہ اپنے والدین دے نال چنگا سلوک کرے، والدین دے نال چنگا سلوک کرے، انہوں نے خوش رکھے، انہوں نے نال بھلائی نال پیش آوے۔ چنگا سلوک کرنا تو مراد یہ نہیں کہ انہوں نے ضرورتاں پوریاں کیتیاں جاؤ، کپڑے دی لوڑ ہے کپڑا انہوں تک پہنچا دیتا جائے، جُتی دی لوڑ ہے جُتی پہنچا دیتی جائے، چنگا بستر دے دیتا جائے، کمرے کے اندر اے سی بھی لگا دیتا جائے، خدمت واسطے نوکر بھی رکھ دیتا جائے۔ صرف یہ مراد نہیں، یہ تو مراد ہے کہ والدین نو خوش کرو، جس طریقے نال تواڈے والدین تواڈے تو خوش ہوندے نے وہ کام کرو، شریعت دے حداں دے اندر رہ کے والدین کو خوش کرنا ہے۔ اور ایک بندہ بڑا امیر ہے، بڑا جناب کاروباری آدمی یا بہت بڑا کوئی آفیسر ہے، ہر سہولت والدین کو دے دے، نوکر چاکر بھی ہون، کھان پین واسطے سب کچھ ہوئے، گڑیاں ہون آن جان دے واسطے، رہن دے واسطے گرمی سردی کا ہر قسم کا انتظام موجود ہوئے، لیکن کئی دن کئی ہفتے والدین کو اپنی شکل بھی نہ دکھاوے تو والدین وہ دے خوش ہو سکتے نہیں۔
ڈال دیتا گیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اور تواڈے رب نے انسان نو حکم دے دیتا ہے بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین دے نال چنگا سلوک کرو، والدین نو خوش رکھو، والدین یا ضرورتاں نو پوریاں کرو تے انہاں دے دل دی ضرورت بھی پوری کرو۔ مادی ضرورتاں صرف پوریاں نہیں کرنیاں، صرف انہاں دے کھان پین کا خیال نہیں رکھنا، انہاں دے رہن دی خیال نہیں رکھنا، انہاں دی گرمی سردی کا خیال نہیں رکھنا، بلکہ والدین دے دل نو ہی تسلی دینی ہے، والدین نے دل نو ہی خوش کرنا ہے، اور والدین دی خوشی اولاد نو ویکھ لینا ہے، اولاد دے نال بیٹھ جانا، اولاد دے نال دو گھڑیاں گزار لینا سب تو بڑی خوشی ہے۔ یہ بیان کرنے تو بعد خالق کائنات نے خاص طور پہ والدہ کا ذکر کیتا، ماں کا ذکر کیتا، امی کا ذکر کیتا۔ کیڑا سونا لفظ ہے، امی، ماں، اور یہ لفظ ہے کہ بیٹا کدے دنیا دے دوجے کونے جو ہوئے نا، مشرق جو ہوئے تو ماں مغرب جو ہوئے، بیٹے کو جدوں میں کوئی تکلیف آنی ہے نا تو زبان تو نکلتا ہے ہائے امی، امی کا لفظ زبان سے آتا ہے، خدا کا نام، رسول کا نام، اور اس بات اگر یاد آنی ہے تو ماں جی یاد آنی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ بیٹا کدے 50 سال کا بھی ہو جائے گا، 60 کا بھی ہو جائے، آپ دوسرا پوترا کا بھی ہو جائے تو وہ بچپن والی گل انہوں یاد ہونی ہے کہ جدوں بھی ٹہندا ہے نا تو زبان چوں امی نکلتا ہے، جے پیاس لگی ہے تو زبان چوں امی کا لفظ نکلتا ہے، جے اگر بھوک لگی ہے تو زبان کو امی کا لفظ نکلتا ہے، تے جیڑی بچپن ہر کم سے اگے ود کے تیریاں خدمتاں کرتی رہی ہے، اج بیٹا کا بھی امی نہیں میرے کو تہاڈے واسطے ٹائم کوئی نہیں، امی جی کی کرا ہر ضرورت تہاڈی پوری کیتی ہے پر میرے کو ٹائم کوئی نہیں تہاڈے واسطے۔ اللہ اکبر۔ اور پتہ ہے تمہیں جدوں کہ عورت ماں بن رہی ہے نا، ماں بننے کے مراحل، مادہ تولید، ماں کے رحم کے اندر آن تو لے کے بچے کی ولادت تک، اور ولادت کو لے کے وہ جناب دودھ پلان کی مدت تک، اور وہ سمجھدار ہو جان تک جڑے مراحل نے، یہ اگر میں کہوں نا کہ بڑے اوکھے مراحل نے تو شاید تمہیں اس گل کی اہمیت کی سمجھ نہ آئے۔ یہ کوئی اور کہے نا کہ بڑے اوکھے مراحل نے تو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن میرا رب ہو کے کہہ رہا ہے کہ انسان انہوں سوکھا نہ سمجھی، یہ بڑے مشکل مراحل دے وچوں گزری ہے ماں تیری۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا حملتہ امہ کرہا، میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اوہدی ماں نے انہوں بڑے اوکھا ہو کے اٹھائے رکھے ہے، آپ نے پیڑ دے اندر سوکھا نہیں، بڑا اوکھا ہو کے انہوں ماں نے اٹھائے رکھے ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے ہاتھ دے اندر 5 کلو کا وزن آ جائے نا تو 2 کلومیٹر چلنا ہوئے نا تو 8-10 قدم کے بعد 15 قدم کے بعد یہ وزن ادھروں ادھر تو ادھروں ادھر، ادھروں ادھر تو ادھروں ادھر، کدے سجے ہاتھے تو کبھی کھبے ہاتھے، تو جی سر تے رکھیا ہوئے نا تو جناب وہ کئی باری اینج کر کے سر نو ہلانا پیندا ہے کہ سر تھک جانا ہے، جی کندھے تے ہوئے تو کندھے نو بار بار وزن نو اگے پیچھے کرنا پیندا ہے۔ 5 کلو کا وزن اگر آ جائے لیکن وہ چند گھڑیاں واسطے وزن آتا ہے، تو کچھ ماں کو جو 9 مہینے صرف انہوں ہلا بھی نہیں سکتی، ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتی، اپنی مرضی سے اگے پیچھے بھی نہیں کر سکتی، جتھے رب نے رکھ سکے 9 مہینے وہ تو اتھے ہی انہیں رکھنا ہے، اور انہیں 9 مہینے گزارنے نے پھر تو کہنے کہ امی جی تمہیں کی پتہ ہے
پھر تو کہے کہ امی نہیں میں زیادہ سمجھدار ہو گیا. میرا رب کہہ رہا ہے حملتہ امہ کرہا، فرمایا او دی ماں نے انہوں بڑا اوکھا ہو کے چکی رکھے. جے رب کہہ رہے ہیں کہ والدہ اوٹھی رہی ہے مشکل جلائی ہے تو پیچھے کوئی شک رہنا؟ بولو تو صحیح نا، کوئی شک نہیں رہنا. نال ہی رب کائنات نے ارشاد فرمایا ووضعتہ کرہا، فرمایا پھر انہیں جدو جنم دیتے تھے وہ بھی سوکھا مرلہ نہیں سی. سوکھا مرلہ وہ بھی نہیں سی. موت زندگی کا سوال ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک جھٹکا، ایک ایک درد موت کا منظر. اور کئی عورتیں ان مرائل جی دنیا تو چلیاں جانیاں. میرا رب کہنا ہے بڑے اوکھے مرائل سن، لیکن آؤ تو میں آکے دے فرمان سناوا. آکو نا سبحان اللہ. آؤ تو آکے دے فرمان سناوا کہ جیڑا رب ماں نو ماں بنا ہے تکلیف جو گزارتا ہے انہوں درجے کتنے عطا فرمانا ہے، انہوں درجے کتنے عطا فرمانا ہے. تو جیڑی گل میرے رب نے کی ہے نا کہ وہ دی ماں نے انہوں بڑا اوکھا ہو کے چکی رکھا ہے تو بڑا اوکھا ہو کے جنم دیتا ہے. میرے آقا نے بھی وہی گل فرمائی ہے. میرے آقا نے فرمایا المرأۃ تموت بجمع شہیدۃ. آقا فرمانے نے جیڑی عورت بچے نو ولادت دین دی وجہ تو اس تکلیف نو برداشت نہ کر دیا ہویا جیڑی دنیا تو چلی جائے اللہ انہوں شہیدہ دا مرتبہ عطا کر دے. وہ دی شہادت بھی موت ہونی، وہ دا حساب، وہ دا شمار قیامت والے دن عام بندے سے نہیں ہوئے گا. ایک پاس جناب والا تلوار اٹھانا والا ہوئے گا، میدان جنگ جان والا ہوئے گا، بازو کٹانا والا ہوئے گا، گردن کٹانا والا ہوئے گا، جسم لو لوہان کرانا والا ہوئے گا، دین کے نام سے جان قربان کرنے والا ہوئے گا. تو میرا رب کہے گا میری بندی جا تو بھی انہیں نال جا کے کھڑی ہو جا. وہ دی تکلیف تو سارے نو نظر آئی سی نا، لیکن میری تکلیف کو میں سمجھنا درجہ تیرا بھی کٹ نہیں، جا تو بھی انہیں نال کھڑی ہو جا. اللہ اکبر. جے فوت ہو جائے تے شہید تے جے بچ جائے تو پھر بھی ڈر جائے، پھر بھی ڈر جائے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرأة اذا حملت کان لها اجر الصائم القائم المخبت المجاہد. آقا نے ارشاد فرمایا جیڑی عورت اپنے بچے کو پیٹ جڑا کے 9 مہینے گزار دیے، میرے آقا فرماتے نے کان لها اجر، اودا اجر ہوندا ہے. یا سورت کتنا اجر ہوندا ہے؟ فرمایا اودا اس کیفیت کے اندر گزرنا والا ہر دن روزے کا ثواب انہوں دیتا جاتا ہے. ہر دن کا ثواب، روزے کا ثواب. القائم کہ ہر رات انہوں جاگ کے مصلی سے کھڑے ہو کے عبادت کا ثواب رب عطا فرماتا ہے. اور المخبت جناب انہوں عاجزی کا ثواب بھی دیتا جاتا ہے، انکساری کا بھی. جناب ہی فرمایا انہوں مجاہد کا ثواب بھی دیتا جاتا ہے. 4 گلاں میرے آقا نے فرمایا نے. فرمایا انہوں جننے عرصے تک اپنے پیٹ کے اندر رب کی دیتی ہوئی امانت میں اٹھا کے وہ مشکل برداشت کر دیے، وہ تکلیف برداشت کر دیے، وہ مشقت اٹھا دیے. اچھا ویسے کدی سوچو تو صحیح، میں بھی مجرم ہاں، اسی سارے مجرم ہاں. کدی غور کرو اس گل سے. گھر کے اندر جب بیوی اس کیفیت کے اندر ہوئے اسی کدی انہوں کہہ کہ چل کھانا نہ پکا، چل تیری طبیعت ٹھیک نہیں، چل گھر کی صفائی رہن دے، چل برتن رہن دے، چل کپڑے کسی ہوٹل تو آ لینے.
ساریا ذمہ داریاں اسی گج وج کے پوریاں کرانے، کدی اسے نہیں سوچا کہ اس بیچاری کی کیفیت کی ہے، یہ حالت کی ہے۔ سوچو ذرا، اگر سانو لیٹنا پی جائے، سونا پی جائے، پیٹ سے پتھر بن گئے، نیند آئے گی؟ بولو، نیند آئے گی؟ لیکن جب وہی ماں پتر کو بلانی ہے نا، پتر آ میری گل سن جا، پتر کہتے امی باہر 2 سے انتظار پہ کرتے ہیں، امی میچ کا ٹائم جا رہا ہے، امی پکنک سے جانا ہے، تیریاں گلا کون سنے، میرے دوست انتظار ہے تمہیں۔ پتر پیچھے مڑ کے ویکھنا بھی دوبارہ نہیں کرتا، لیکن ماں میرا رب کہتا ہے تو پریشان نہ ہو، وہ تیری گل سنے یا نہ سنے، میں تینوں درجے ضرور دیا گا، میں تینوں درجے ضرور دیا گا۔ ہاں تو جے وہ خوش بخت واپس آ جائے تیری گل سے، جے وہ تیری گل آ کے سن لوے، وہ تیرے قدموں سے آ جائے تو جنت ہو جی اتھے ہی ہے، میں ہو جی جنت تیرے قدموں سے رکھی ہے، جے آ جائے تو جنت پا لے گا، تو جے نہ آئے تو تو پریشان نہ ہوئی، تیرا مل میں پانا ہے، یہ مشقت تیرے دے آئیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا ضرب الطلاق لا تدر الخلائق ما لها من الاجر۔ آقا فرمانے نے کہ جدوں انہوں دردے زیدے جھٹکے لگتے ہیں، جدوں وہ ایک ایک جدوں دے وہ کیفیت آندی ہے، وہ ایک لمحہ جڑا گزرتا ہے، میرے آقا فرمانے نے مخلوق نو پتہ کوئی اللہ کی اجر دے گا، مخلوق سوچ ہی نہیں سکتی، مخلوق دے وہم تو گمان تو مخلوق دی سوچ تو اتنے دی گل ہے، کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا انہوں کی درجہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب ماں بچے کو دودھ پلا دیے، کتنا عرصہ دودھ؟ 2 سال۔ کتنا عرصہ؟ 2 سال۔ ایک قرآن کا حکم ہے جی، ایک گھر کو جانا ہے، دوسری بھی میں بھی، ایک قرآن کا حکم ہے کہ بچے کو 2 سال دودھ پلانا ہے۔ آج کل دے حالات بدل گئے نا کافی سارے، آج کل ماما بھی کہنی ہے نہیں دودھ پلاوا گے فیس بیوٹی نہیں رہے گی، چڑیاں آ جانی ہیں چہرے سے، پتہ نہیں کی کچھ ہو جائے گا، بس بچہ جمدا کے نال ہی 2 دن بعد 3 دن بعد جناب فیڈر تیار ہو گئے، فیڈر جانے دے، بچہ جانے دے، نوکرانی جانے دے، ماسی جانے دے، پھوپھی جانے دے، تائی جانے دے، اے نہیں بچے نے دودھ پلانا ہے۔ 2 سال رب دے ارشاد ہے، رب فرماتا ہے کہ 2 سال دودھ پلانا ہے، اور جب دودھ پلانی ہے تو ملے گا کی اجر کی ملے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کان لہا بکل مسقط او رضعۃ اجر نفس تحییھا۔ میرے آقا فرمانے نے جدوں بچہ ایک چوس لانا ہے، جدوں ایک قطرہ دودھ دا وہ ماں کو حاصل کرتا ہے، تو میرا رب کہتا ہے ہر قطرے دے رب وہ دی ماں نو ایک جان نو زندہ کرن دا ثواب دیندا ہے، ایک جان نو زندہ کرن دا، زندگی دا سبب بنن دا اللہ انہیں اجر عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑا اجر، آزمائش بھی بہت بڑی، اجر بھی بہت بڑا۔ اور میرے رب نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرما دیتا، فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، فرمایا کہ بچے نو اٹھا کے رکھنا 6 مہینے یا 9 مہینے، کم از کم 6 مہینے، 9 مہینے عام یعنی روٹین کے اندر جو مشہور ہے، لیکن کم از کم 6، ادھر کو کٹ نہیں، یہ مدت حمل ہے۔ اور پھر انہوں دودھ پلانا، وَفِصَالُهُ دودھ چھڑانا، کتنے سے 30 شَهْرًا، 3 مہینے، کتنے؟ اے رب کا قرآن کہہ رہے ہیں
2 سال دودھ پلانے 6 مہینے عمل لے پورے ہو گئے 3 مہینے ایک کم از کم مدت عمل لی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک کیس پیش ہوا آخری گل کرا لگا ایک کیس آ گیا ایک عورت کا کہ جی اس عورت نے بچے کو جنم دیتا ہے صرف 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو گیا بچہ جائز ہے کہ ناجائز ہے جے ناجائز ہے تو یہ سزا دیتی جائے صحابہ کرام موجود ہر صحابی اپنے اپنے علم کے مطابق رائے دے رہے ہیں گفتگو ہو رہی ہے انی دیر وہ آ گئے نے آخو نہ پھر آخو کم تو آڈا مجھے بن جائے نا وہ آ گئے نے کون جی شیر خدا مشکل کشا حاجت روا تاجدار ہر عطا وہ آ گئے پوچھا میرے ویرو کیوں بیٹھے ہو کی پہ سوچ رہے ہو کیڑی گل ڈسکس ہو رہی ہے کیڑا معاملہ آ گیا ہے کیڑی الجھن کا شکار ہو گئے ہو دسیا کہ جی یہ معاملہ ہے عورت نے 6 مہینے کے اندر بچے کو ولادت دیتی ہے پتہ نہیں جائز ہے کہ نہ جائز ہے کہ سزا دیتی جائے کہ نہیں فرمایا میرے کو پوچھو نا میرے آقا نے علم کی پگ میرے ساتھ بدی ہے آقا نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے میرے کو پوچھو اچھا تسی دسو جی فرمان لگے کوئی سزا نہیں کی دلیل ہے فرمایا رب نے فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا مدت حمل بھی تے دودھ پلانے ٹوٹل مدت 3 مہینے تے 2 سال رب آپ دسیا دودھ پلانا ہے پیچھے رہ گئے 6 مہینے وہ مدت حمل ہے کم از کم 6 تو کٹ ہوئے تو پھر سوال پیدا ہو سکتا ہے اعتراض پیدا ہو سکتا ہے لیکن جب 6 پوری ہے کوئی سزا نہیں اللہ اکبر اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے میرے آقا نے اپنے علم کا وارث بنایا ہے لیکن اسی جو کہ سننی صحیح لدیرہ سننی آقو الحمدللہ پکے سچے سننی اسی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان آپ دی عظمت آپ دیا رفتہ آپ دے کمالات ساڑھے سر رکھا دے لیکن کوئی اے نہ سوچے کہ باقی صحابہ پتہ کوئی نہیں سی ایک گل نہیں ہر صحابی علم دا ستارہ ہر صحابی علم دا ستارہ ہاں اے ضرور ہے میرا رب کدے کسی کو موقع دے دے کدے کسی کو دے دے کدے کسی کو دے دے میرے آقا کسی نے کوئی شان عطا فرمائی کسی نے کوئی فرمائی کسی نے کوئی شان عطا فرمائی اے میرے آقا جی ون ہے اے میرے آقا جی تقسیم ہے اے میرے آقا جی اپنی پسند ہے جنہوں جو چاہے میرے آقا نے عطا فرما دیتا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی سزا نہیں ہے دیتے اے آزاد ہے اے بچہ بھی جائز ہے اے آپ بھی ٹھیک ہے انہوں آزاد کر دیو اللہ اکبر حضرت گرامی ماں دی بڑی شان بڑی عظمت انشاءاللہ تعالیٰ اجے میں کچھ بھی نہیں بیان کیتا سمجھو وہ باقی انشاءاللہ آنا لے جمعہ دے وما علینا الا البلاغ میں سنتا تھا صفحہ پوریاں کر لو تو بعد اجتماع دی نیت بنو اگے اگے ہو جاؤ صفحہ پوریاں کر لو شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ